بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد آخری جو ہماری ملاقات ہوئی تھی العقیدۃ الواسطیہ کی شرح سے متعلق، جو کہ رمضان سے قبل کی بات ہے، اس مجلس میں ہماری گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہو رہی تھی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں سے سمع ہے کہ اللہ کی ذات سنتی ہے، بصر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بصیر ہے، دیکھتی ہے، دیگر اور چند صفات کا کیا ذکر ہوا، اور ان صفات کو ہم نے قرآنی آیات سے ثابت کیا۔ اسی طرح چند اور صفات ذات باری سے متعلق رہ جاتی ہیں، جن میں سے دو اہم صفت کا ذکر آج کی اس مجلس میں ان دونوں صفات کا ذکر ہوگا، اور ان دونوں صفات کو بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآنی آیات سے کیا ہے ثابت کر کے کیا ہے دکھایا ہے۔ قرآن میں ان دونوں صفات کا واضح طور پر کیا ہے ذکر موجود ہے۔ وہ دو صفات، پہلی صفت مشیت ہے، مشیت الہی، دوسری صفت کیا ہے ارادہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ارادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی جس طرح انسان چاہتا ہے کچھ چیز اگر ہونا چاہے تو ہو جائے، اسی طرح اگر دیکھا جائے اصل جو چاہت ہے اور ارادہ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اس سلسلے میں چند اہم آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائیں گی، اور انہی قرآنی آیات کی روشنی میں ان کو کیا ہے ان دونوں صفات کا کیا ہے ثبوت ہو۔ قرآنی آیات میں سے پہلی آیت، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کو نقل کیا، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ آیت سورہ الکہف کی آیات میں سے ایک آیت ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ثابت ہو رہی ہے، اور وہ یہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اگر تم اپنی جنت میں داخل ہو جاتے، قلت اور یہ کہتے ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ اس آیت کا تعلق ایک قصے سے ہے، اور وہ قصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ اس سے قبل جو آیات گزری ہیں ان میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی اقوام میں سے دو لوگوں کو باغیچے سے، باغات سے کیا نوازا۔ ان میں سے ایک ایمان والا تھا اور دوسرا غیر ایمان والا تھا۔ تو غیر ایمان والا ایمان والے کو کہتا ہے کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے، یعنی باغات بھی ان کا بھی شمار کیا ہے مال میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے اور تجھ سے زیادہ میرے پاس لوگ پائے جاتے ہیں، خادم، نوکر ہیں، اسی طرح اولاد ہیں، یہ سب میرے پاس تجھ سے زیادہ ہے۔ تو گویا کہ اس نے فخر کیا، تکبر کیا، اور جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فخر اور تکبر، غرور بالکل پسند نہیں، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں، تو اسی لیے اس نے ایمان والے پر کیا ہے اپنے مال کو لے کر کیا ہے فخر کیا، اور غرور میں کیا ہے مبتلا ہو گیا۔ تو ایمان والے نے اسے سمجھایا کہ جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور اللہ کی نعمت کی
کا شکر ادا کرو، نہ کہ اللہ کے ساتھ کیا ہے کفر کرو۔ تو ایمان والے نصیحت کرتے ہوئے غیر ایمان والے کو جو کہ کافر تھے، اسے یہ کہا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اگر تم اپنی جنت میں داخل ہو، جنت سے مراد ادھر باغ ہے، مطلب یہ کہ اگر تم اپنے باغ میں داخل ہو، قلت تو تمہیں یہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت اور طاقت نہیں مگر صرف وہی جو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہو، اللہ تبارک و تعالی جس قوت اور طاقت سے ہمیں نواز دے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے ایمان والے نے غیر ایمان والے کو یہ تعلیم دینا چاہی کہ اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری کا طریقہ ایک یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ ہم مختلف نعمتوں میں ہیں، اور ان نعمتوں کو لے کر انسان فخر اور غرور کرنے کے بجائے ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور کہے کہ ما شاء اللہ، یعنی جیسے کہ ہم میں سے بھی ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں نعمت نظر آئے، نگاہ اس پر پڑے، نعمت کا احساس ہو ہمیں، تو ہم کہہ دیں ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا ہوا، لا قوت الا باللہ، کی کوئی طاقت نہیں مگر صرف اللہ کی، یعنی ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی، مگر صرف یہی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دے دی، ہمیں کیا ہے طاقت سے کہنا واسطہ دیا۔ تو یہ ایمان والے نے غیر ایمان والے کو کیا ہے اس طرح نصیحت کی۔ اس آیت کریمہ سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے، اور وہ کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ ما شاء اللہ، کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا یا وہی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جو نہیں چاہتا، جس چیز کے بارے میں نہیں چاہتا، تو وہ چیز واقع بھی کیا ہے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی نہ کہے کہ انسان کی جو مشیت ہے وہی ہے، بلکہ اصل جو مشیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک جو دوسری مقام پر جو کہ شاید ہم میں سے بہتوں کو یہ آیت یاد ہوگی، کہ 30ویں پارے کی آیت ہے، سورت کی آیت ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کوئی چیز، کوئی بات نہیں چاہ سکتے مگر صرف وہی جو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا۔ تو انسان کی مشیت ہے، لیکن کیا انسان کی مشیت یہ ایک کوئی مستقل مشیت ہے؟ یہ مشیت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے تابع کیا ہے یہ مشیت ہے، اللہ تبارک و تعالی کے تابع یہ مشیت ہے۔ ہم اسی وقت چاہ سکتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی چاہے۔ تو یہ آیت کریمہ سے کیا ہے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک مشیت ہے، اور اللہ کی جو مشیت ہے یہ کسی کی تابع نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل مشیت ہے، یعنی انسانوں کی، لوگوں کی مشیت اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کی تابع، مستقل مشیت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک رب العزت کا معاملہ ہے تو وہ کیا ہے ایک مستقل مشیت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یہ سورہ البقرہ کی 3 پارے کی جو پہلی آیت ہے، اس آیت کریمہ کا ایک جز، ایک حصہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں، آپس میں اختلاف نہیں کرتے۔ یہ بات کس کے بارے میں ہے؟ یہ بات ان کے بارے میں ہے جو اس امت سے پہلے امتیں گزری ہیں۔
یعنی امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں آپس میں اختلاف، پھوٹ، ایک دوسرے کے ساتھ قتال، یہ سب پایا گیا۔ تو رب العزت نے ان کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں، اور آپس میں کیا ہے، اختلاف نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن معاملہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، اور اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو صفات ثابت ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ پہلی صفت رب العزت کی ثابت ہوئی وہ مشیت، کہ اللہ نے چاہا تبھی کیا ہے، ان دونوں نے کیا ہے، ان کے درمیان کے اقتتال پایا گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو آپس میں کیا ان کے قتال، آپس میں ان کے اختلاف نہیں ہوتا۔ لیکن معاملہ کیا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو ارادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کا جو ارادہ ہے وہ بھی کیا ہے، ایک مستقل ارادہ ہے۔ اسی لیے بندے کی طرف کسی عمل کو منسوب نہ کیا جائے ہمیشہ۔ جیسے انسان کہتا ہے کہ فلاں نے ایسا کر دیا، ٹھیک ہے، فلاں نے کیا، لیکن اس کا جو کرنا تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالی کے ارادے کے کیا ہے، نتیجہ ہے۔ اور جس طرح اللہ کی مشیت کسی کی تابع نہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ بھی کسی کی کیا ہے، تابع نہیں ہے۔ اگلی آیت جو کہ تیسری آیت ہے، رب العزت کا فرمان احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہ سورہ المائدہ کی پہلی آیت کریمہ کا ایک حصہ، ایک جز ہے۔ فرمایا رب العزت نے احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ رب العزت نے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کر دیا ہے۔ بہیمۃ الانعام سے مراد چوپائے، بکرا بکری ہیں، گائے بیل ہے، بچڑا ہے، بچڑی ہے، اسی طرح اونٹ اونٹنی ہے، انہیں کیا ہے، چوپائے کہا جاتا ہے۔ تو رب العزت فرماتے ہیں کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے، تمہارے خاطر، تمہارے فائدے کے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کر دیا گیا، چوپائے کو کیا حلال کر دیا، الا ما یتلی علیکم، مگر صرف وہ حلال نہیں جس کے بارے میں تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اسی صورت میں غالباً تیسری آیت میں رب العزت نے ان کو مستثنیٰ کیا کہ چوپائے میں سے جو تمہارے لیے حلال نہیں۔ مثلا اگر بکرا یا بکری چوپائے میں سے کوئی گر کر کے مر جائے، پہاڑی پر سے اونچی جگہ سے گرے اور مر جائے، تو اس جانور کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں، اگرچہ وہ چوپائے میں سے، لیکن اس کی موت گرنے سے ہوئی نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا گلا گھٹ جائے، کہیں رسہ میں پھنس جائے، رسی میں پھنس جائے، کہ کوئی گلا دبا کر اسے مار ڈالے، تو وہ بھی کیا ہے، حلال نہیں، جائز نہیں، اگرچہ وہ چوپائے میں سے۔ تو اسی طرح چند کا ذکر رب العزت نے فرمایا کہ وہ ہمارے لیے حلال نہیں، مگر ان کے علاوہ، ان کے سوا جو دوسرے عام جو چوپائے ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہے، حلال ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں مگر صرف وہی کہ جن کے بارے میں تمہیں بتایا گیا یا بتایا جا رہا ہے کہ وہ حرام ہے، جیسے کہ آیت نمبر 3 میں ہے، غیر محل الصید وانتم حرم۔ اسی طرح حالت احرام میں تمہارے لیے شکار بھی حلال نہیں، حالت احرام میں تمہارے لیے شکار حلال نہیں، یعنی احرام کی حالت میں، چاہے وہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام، احرام کی حالت میں کیا
شکار حلال ہے، شکار کرنا، شکار کھانا. تو رب العزت نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے محرم انسان جو احرام کی حالت میں ہے، جب تک اپنے احرام سے فارغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس پر بھی کیا ہے، شکار حرام. ان اللہ یحکم ما یرید، ہوتا وہی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہی فیصلہ فرماتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے اللہ رب العزت. ما یرید ارادے سے، ہوتا وہی ہے، فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو چاہا. تو اس آیت کریمہ میں اگر دیکھا جائے تو رب العزت کی ایک صفت ارادہ وہ ثابت ہو رہی ہے. یعنی کوئی انسان یہ نہ کہے ادھر کیونکہ اللہ تبارک و تعالی صرف چوپاؤں کو جو ہے حلال کیا ہے، یا احرام کی حالت میں رب العزت نے شکار کو کیوں حرام کر دیا، محرم پر کیوں حرام کیا. اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اسی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تبارک و تعالی وہی فیصلہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے، جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کا جو ارادہ ہے یعنی اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور اللہ کا ارادہ کسی کی تابع نہیں. اللہ کو کسی سے اجازت لینے کی کیا ہے، ضرورت نہیں ہے. اللہ کا جو ارادہ ہے، فیصلہ ہے، وہ ایک مستقل ارادہ اور ایک مستقل کیا ہے، فیصلہ ہوا کرتا ہے. اسی آیت کریمہ میں اگر دیکھا جائے، اگرچہ اللہ کی صفت ارادہ ثابت ہو رہی ہے لیکن اس میں دو مزید اور صفات کا ثبوت ملتا ہے. ذرا غور کریے 2 منٹ کے لیے، کیا ہو سکتی ہے وہ دو صفات. جواب میں ہی دوں گا لیکن آپ لوگ تھوڑا غور کریے. اللہ نے فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہیمۃ الانعام، چوپاؤں کو کیا ہے، چوپائے کو کیا ہے، حلال کر دیا تمہارے لیے، مگر صرف وہی حلال نہیں جس کا ذکر ہونے والا ہے آگے. اور اسی طرح شکار حلال نہیں احرام کرنے والے پر. آگے فرمایا رب العزت نے کہ اللہ وہی حکم دیتا ہے، وہی فیصلہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے. تو اللہ کا ارادہ یا مشیت تو ثابت ہو رہی ہے لیکن مزید اور دو صفت کا ثبوت ادھر ملتا ہے. اس کے بارے میں ہم اس طرح بتا سکتے ہیں. پہلی صفت جس کا ذکر ادھر ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ ایک صفت یہ ہے تحلیل کا معاملہ، کہ حلال اور حرام کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کی صفت ہے. یعنی اللہ کی ذات کون ہے، کئی صفات سے اللہ کی پہچان ہم کرا سکتے ہیں. انہی صفات میں سے ایک اس صفت کے ذریعے بھی اللہ کی پہچان ہم کرا سکتے ہیں. اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کے پاس حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کا حق ہے. کیا کوئی اور شخص حلال اور حرام کر سکتا ہے چیزوں کو، حلال یا حرام؟ نہیں کر سکتا. یہ کس کا حق ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے. صحیح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے مواقع پر کیا ہے بتا دے کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں حلال اور حرام بتانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل فیصلہ تھا؟ مستقل فیصلہ نہیں تھا، بلکہ رب العزت کی طرف سے جو آپ کو شریعت دی گئی، جو پیغامات دیے گئے، اسی کی بنیاد پر آپ نے کیا ہے اپنی زبانی سے کیا ہے لوگوں کو بتا دے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. تو المہم ایک صفت اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حلال و حرام کا کیا ہے مالک ہے. ایک دوسری صفت اس آیت کریمہ میں جس کا ثبوت ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی ذات فیصلہ کرنے والی ذات ہے. یعنی آیت کے آخری میں اگر ہم دیکھیں ان اللہ یحکم، یعنی اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرتا ہے. کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ما یرید، جو چاہتا ہے. تو فیصلہ کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے لوگ بھی فیصلہ کرتے ہیں لیکن کیا لوگوں کا فیصلہ اتنا پاورفل، اتنی طاقت والا ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے؟ نہیں بدل سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جس فیصلے کے برابر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا،
یہ بھی ایک خاص صفت رب العزت کی جو اس آیت کریمہ سے کیا ہے، جس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اس سلسلے میں ایک آخری آیت جو کہ چوتھی آیت ہے آج کی اس مجلس میں، ان دونوں صفات کو لے کر، صفت مشیت اور ارادہ۔ رب العزت کا فرمان فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالی جس کے بارے میں ارادہ کرے تو اس کے دل کو اسلام کے لیے اسے کیا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ فمن یرید ارادے سے، اللہ جس کے بارے میں چاہے، اللہ جس کے بارے میں ارادہ کرے تو اسے اسلام کے لیے کیا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، اسے اسلام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ ومن یرید ان یضلہ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرنا چاہے، جس کے بارے میں اللہ گمراہی کا ارادہ کرے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، تو اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے سینے کو رب العزت تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی گمراہی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو رب العزت تنگ کر دیتا ہے۔ کیسے تنگ کر دیتا ہے؟ کأنما یصعد فی السماء، کہ جس طرح ایک انسان آسمان پر چڑھنے کے لیے کیا ہے، کوشش کرتا ہے۔ کیا وہ کبھی آسمان تک پہنچ سکتا ہے؟ کوشش کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے آسمان تک پہنچنے کے لیے، اس کے لیے سیڑھیاں بنا رہا ہے، یہ وہ، کیا تا قیامت تک کوئی انسان آسمان تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح یہ چیز ناممکن ہے کہ انسان تھک جائے گا، بے بس میں ہو جائے گا، لیکن وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح وہ شخص جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی گمراہی کا ارادہ کیا، اس کے دل میں کبھی ایمان اور توحید کیا ہے، داخل نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں داخل ہو سکتی ایمان، توحید، خیر و بھلائی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں یہ نہیں چاہا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن کسی حکمت کی بنا پر، بعض وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو ہدایت نہیں دیتا۔ خاص طور پر جب ایک انسان حد سے زیادہ تجاوز کر جائے گمراہی وغیرہ کے معاملے میں، تو کیسے امید کی جا سکتی کہ رب العزت اس کے ساتھ کیا ہے، بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی رب العزت کے ارادے کا کیا ہے، ثبوت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ارادہ ایک مستقل ارادہ ہے۔ بندے کا ارادہ مستقل نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے، لیکن رب العزت کا جو ارادہ ہے وہ مستقل ارادہ ہے، کیونکہ اس آیت کے ابتدا میں فرمایا کہ اللہ جس کے بارے میں ہدایت کا ارادہ کرے، اور اسی طرح رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے بارے میں گمراہی کا کیا ہے، ارادہ کرے، تو وہ کبھی کیا ہے، یعنی فلاح اور کامیابی کیا ہے، نہیں پا سکتا۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اگلی ملاقات میں صفت محبت پر کیا ہے، ہماری کیا ہے، گفتگو ہوگی۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔